اس کا دل کسی بے لگام گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑے جا رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ابھی جو اس کے ساتھ ہوا تھا وہ سب حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ اس نے کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حویلی کا جاگیردار گدے نشین وجدان خان اس کا شوہر بن جائے گا، اس کے جسم و جان کا مالک۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وجدان خان کے فلیٹ میں اس کا نکاح ہوا تھا، مولانا صاحب اور گواہوں کے درمیان اس نے قبول کیا تھا، اور اب وہ کچن میں کھڑی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کو معلوم تھا اگر حویلی میں موجود وجدان کی ماں یا اس کے دادا کو اس بات کا علم ہو گیا تو اس کی موت یقینی ہے، لیکن پھر اس نے ایک سکون کا سانس بھی خارج کیا تھا۔ وجدان خان سردار تھا، کسی بھی قیمت پر کوئی بھی اس کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے دیکھا تھا پوری حویلی پر اس کا راج تھا، جو وہ کہہ دیتا تھا اس کی بات حرف آخر مانی جاتی تھی، اس کے ہر احکام کی پیروی کی جاتی تھی، کوئی بھی اس کی حکم کو نہیں ٹالتا تھا۔ لیکن اس نادان کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ جلد یا بادیر یہی وجدان خان اس کو پیروں تلے روندنے والا ہے۔ چند پل مزید گزرے تھے کہ اچانک ایک ملازمہ کچن میں آئی تھی اور افشاں کو مخاطب کرتے ہوئے بولی تھی، بات سنو لڑکی، تمہیں سردار صاحب اپنے کمرے میں یاد کر رہے ہیں، ان کا حکم ہے کہ ان کے لیے فوری کافی بنا کر لے جاؤ، دیر نہ کرنا کیونکہ انہیں انتظار کرنا پسند نہیں ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، نجمہ سامنے ہی کھڑی اس کو حکم دے رہی تھی اور وہ خوف سے لرز اٹھی تھی۔ وجدان خان کا بلاوا اس بات کی گواہی تھا کہ آج وہ اس کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ اس نے محض سر کو ہلکی سی جنبش دی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ کیا اس کو وجدان کے کمرے میں جانا چاہیے تھا؟ کیا اس کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے تھی؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دم خشک ہونے کے قریب آ گیا تھا۔ بہرحال جانا تو بے انتہا ضروری تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر اس نے وجدان کے حکم کی نافرمانی کی تو کسی بھی قیمت پر اس کو رہائی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ نکاح بھی تو ایک ضد ہی تھا۔ اس کو یاد تھا وہ اس حویلی میں نئی آئی تھی، یہ کام اس کی سہیلی کے ذریعے اس کو ملا تھا۔ گھر کے حالات بہت پیچیدہ تھے، باپ کافی بیمار تھا اور اماں کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ گھر جا کر ملازمت کرتی، اس لیے اس نے اپنے قدم باہر نکالے تھے اور برابر والی پینوں کے ذریعے اس کو سردار حویلی میں کام مل گیا تھا۔ اس کی تو بانچیں ہی کھل اٹھی تھیں، اس لیے اس نے اپنے قدم باہر نکالے تھے اور برابر والی پینوں کے ذریعے اس کو سردار حویلی میں کام مل گیا تھا۔ اس کی تو بانچیں ہی کھل اٹھی تھیں، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کا سامنا سردار وجدان خان سے اتفاقی طور پر ہو گیا تھا۔ آج اس کا حویلی میں پہلا دن تھا، اس لیے وہ کافی ڈری سہمی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حویلی کی خوبصورتی میں ایسی کھوئی تھی کہ اسے ارد گرد کا بالکل ہوش نہیں رہا تھا، اور وہ سیدھا جا کر وجدان کے سینے سے ٹکرائی تھی، وہ جو اپنی ہی دھن میں موبائل پر بات کرتا ہوا باہر کی طرف نکل رہا تھا۔ یکدم کسی نسوانی وجود سے ٹکرانے کے باعث اس کے ہاتھ میں موجود موبائل زمین بوس ہوا تھا، جبکہ افشاں کی بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ زمین بوس ہوتی اس سے پہلے ہی وجدان نے اسے کمر سے تھام لیا تھا، جبکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی گرفت میں کپ کپا کر رہ گئی تھی، اور وجدان اس کو دیکھ کر اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بلا کی حسین تھی، عمر میں وہ کافی چھوٹی تھی، محض 18 سال کی، لیکن دیکھنے میں کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ سرخ سفید رنگت میں گلابی پن شامل تھا، بڑی بڑی غزالی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، قدرتی گلابی گال دیکھنے والوں کو وہ اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، اور پھر قہر ڈھاتا تل جو اس کے ہونٹوں کے قریب تھا۔ وجدان تو اس کو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بہت حسین عورتیں دیکھی تھیں، اس نے جگہ جگہ گھوم لیا تھا، وہ ہر ملک کی خوبصورتی ٹٹول چکا تھا، لیکن آج تک ایسی معصومیت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ یکدم افشاں کی آواز سے ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا، جب وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی تھی، سائیں چھوڑ دیں، ہم گر جائیں گے۔ اس کی آواز بالکل اس کی طرح ہی خوبصورت اور معصوم تھی۔ اس نے بہت احتیاط سے اسے کھڑا کیا تھا
وہ محض اس کے سینے تک آتی تھی۔ وہ اونچا لمبا دراز قد تھا، چوڑی جسامت، کسرتی وجود کا مالک وہ سردار وجدان خان تھا۔ پٹھان ہونے کے باعث اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قدرتی حسن سے مالا مال رکھا تھا۔ اس کی رنگت بھی سرخ سفید تھی، بال جیل سے سیٹ کیے، وہ شلوار قمیض پہنے کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ یقیناً وہ پنچایت جا رہا تھا، اس کا زیادہ تر کام شہر میں ہوتا تھا، لیکن گاؤں کے معاملات بھی وہ بخوبی دیکھتا تھا۔ اس کی عادت میں شمار تھا، وہ ہر چیز کو سنبھال کر چلتا تھا۔ افشاں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر سامنے وجدان کو دیکھا تھا، وہ اسی پل تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی افشاں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں معافی طلب لہجے میں بولی تھی، سائیں سرکار، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں، ہم نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اگر ہم آپ کو دیکھ لیتے تو کبھی بھی یہ گستاخی نہ کرتے، اللہ کی پناہ ہم کبھی آپ کے سامنے نہیں آئیں گے۔ جبکہ وجدان کے چہرے پر ایک انجانی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اتنا سمجھ گیا تھا کہ وہ بلا کی معصوم ہے، لیکن اس کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ بے وقوف بھی ہے۔ اس کے دماغ میں یکدم ایک خیال آیا تھا اور وہ خاموشی سے باہر کی طرف چلا گیا تھا، لیکن یہی ایک پل تھا۔ وجدان خان کا دل کسی عورت کو دیکھ کر دھڑکا تھا، لیکن وہ عورت عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی اور ایک ملازمہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے عشق میں چند پل میں ہی مبتلا ہو گیا ہے۔ افشاں کو پہلی بار دیکھتے ہی اس کا دل اتنا تیزی سے دھڑکا تھا کہ وہ پل میں حیران رہ گیا تھا۔ پنچایت میں ہوئے فیصلے پر بھی اس کا دھیان نہیں گیا تھا، ورنہ عموماً جب بھی وہ پنچایت میں بیٹھتا تھا تو اس کی واہ واہ ہوتی تھی، اس کے انصاف کی مثالیں دی جاتی تھیں، اس کی ذہانت پر لوگ اپنی جگہوں سے کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگتے تھے۔ لیکن آج اس کا دماغ بالکل بند تھا، کیونکہ وہ ایک الگ ہی سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ رات کو جلدی ہی گھر واپس آ گیا تھا، ورنہ عموماً اس کی واپسی پنچایت سے تقریباً رات کے 10 بجے ہوتی تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا تھا اور ایک ملازمہ کے ذریعے افشاں کو اپنے کمرے میں یاد کر لیا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب تھوڑی دیر بعد افشاں کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئی تھی، وہ سمجھی تھی کہ کسی اور صاحب نے بلایا ہوگا، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سردار وجدان خان اس کو یاد کر رہا ہے۔ اس کا کمرہ کسی شہزادے کے کمرے کی طرح سجا ہوا تھا، لیکن افشاں کا دم خشک ہو چکا تھا۔ کمرے کی خوبصورتی پر تو اس کا دھیان ہی نہیں گیا تھا، کیونکہ کمرے میں موجود اس شخص کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گئے تھے۔ وجدان نے اس کو بہت دلچسپ نگاہوں سے دیکھا تھا اور سرد لہجے میں بولا تھا، میں نے تمہیں یہاں صفائی کے لیے بلایا ہے، کھڑا کر کے کانپنے کے لیے نہیں۔ اس کی آواز سن کر اس کی جان نکلنے کے در پر آ گئی تھی۔ وہ وجدان سے بے انتہا خوفزدہ ہو رہی تھی، حالانکہ وجدان نے نہ اس سے ابھی تک کچھ بولا تھا اور نہ ہی کوئی حکم صادر کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی معصوم دل رکھنے والا انسان اس سے بآسانی خوف زدہ ہو جاتا تھا۔ جبکہ وجدان اسے دیکھتے ہوئے دوبارہ بولا تھا، فوراً آؤ اور میری الماری کے کپڑے درست کرو اور ایک سفید جوڑا نکال کر اس کو آئرن کرو، میں نے کل میٹنگ پر جانا ہے۔ اس کے حکم پر وہ فوراً الماری کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، دماغ بالکل مفلوج ہو گیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ابھی کے ابھی اس کمرے سے بھاگ جاتی، بلکہ حویلی سے ہی نکل جاتی۔ ویسے بھی اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے ایک ملازم کا آنا اور ایک کمرے کی طرف اشارہ کر کے باہر چلے جانا اس کو ایک نئی مصیبت میں مبتلا کر چکا تھا۔ اگر اس کو معلوم ہوتا کہ یہ کمرہ سردار وجدان خان کا ہے تو وہ کبھی بھی یہاں سے گزرتی تک نہیں۔ اس کے ہاتھ بری طرح کپ کپ آ رہے تھے، وہ سفید جوڑا نکالنے کی بجائے کئی چیزوں کو بگاڑ چکی تھی، جبکہ بستر پر بیٹھا وجدان اس کو ابھی تک گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ بھی یہی تھی کہ اسے اپنی پشت پر کسی کی نظریں محسوس ہو رہی تھیں اور وہ بخوبی اس بات سے واقف تھی کہ دیکھنے والا کون ہے۔ ابھی وہ کوئی جوڑا نکالتی اس سے پہلے ہی وجدان بستر سے اٹھا تھا اور بہت خاموشی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اپنے پاس سے اٹھتے مہنگے ترین
परफ्यूम की खुशबू जैसे ही उसके नाक के नथनों से टकराई थी, उसका दम निकलने के दर पर आ गया था। उसने अफशा के हाथ पर अपना हाथ रखा था और एक सफेद जोड़ा निकालकर उसके सपुर्द किया था और उसकी आंखों में देखते हुए बोला था, अगर इतना ही डरती रहोगी तो कब मुझे समझोगी? मेरे इरादे तो बहुत खतरनाक हैं। उसका आंच देता लहजा अफशा का सांस रोक गया था। वो सुर्ख चेहरा लिए सरदार वजदान शाह को देख रही थी। वो कुछ समझती इससे पहले ही वजदान ने उसकी कमर में हाथ डाला था और उसको अपने करीब तर खींच लिया था। वो उसके लबों पर झुकता इससे पहले ही अफशा में ना जाने कहां से हिम्मत आई थी कि उसने घुमाता हुआ जन्नाटेदार थप्पड़ सरदार वजदान खान के चेहरे पर रसीद कर दिया था, जबकि यकदम वजदान की गिरफ्त ढीली हुई थी और वो बेसाख्ता उसका जोड़ा वहीं फेंक कर बाहर भाग गई थी। वजदान अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न सा खड़ा हुआ था। उसको यकीन नहीं आ रहा था ये छोटी सी लड़की उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद करके गई है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद उसका सत्ता टूटा था तो उसे यकदम गुस्से की लहर अपने जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हुई थी। उसने पल में अपने कमरे का हशर नशर बिगाड़ दिया था। शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने आप को देखा था। नाजुक हाथ का थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया था कि उसका सुर्ख सफेद चेहरा लाल हो गया था। वो आईने को देखते हुए गुस्से भरे लहजे में बोला था, आई विल किल यू। अफशा, अब तुम मुझसे बचकर दिखाओ। अपनी जिद को पूरा करने के लिए उसने अफशा को रास्ते से ही किडनैप कर लिया था और सीधा अपने फ्लैट पर ले गया था। उसको समझने का मौका दिए बगैर उसको सीधा धमकी दी थी कि अगर उसने निकाह से इनकार किया तो वो उसी पल उससे ताल्लुकात बनाएगा और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, उन लोगों को गांव बदर कर देगा। उसके हाथ में ताकत है, वो कुछ भी कर सकता है। और अफशा इस बात से बखूबी वाकिफ थी। तमाम बातें याद करके उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी। उसने अपने हाथ को देखा था। उसका दिल किया कि ये हाथ तोड़कर फेंक दे। महज उसके हाथ की वजह से ही आज वो इस मुसीबत में मुब्तला हुई थी। उसको मालूम था वजदान खान उससे आज बदला लेकर ही दम लेगा। आज तो उसने खसूसी उसे अपने कमरे में याद किया था। वो खामोशी से कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उसका रोम रोम कांप रहा था। दिल किया कि वो कहीं भाग जाए, उस हवेली से कहीं छुप जाए, लेकिन वो बुरी तरह से बेबस थी। घर पर बाप बीमार था, माँ इस काबिल नहीं थी कि वो कहीं भी जाकर मुलाजमत करती, इसलिए उसका हाल बेहाल हो रहा था। उसको हवेली आए महज 2 हफ्ते ही हुए थे और उस दौरानिया में उसके साथ जो कुछ हो चुका था उसको आज अपने फैसले पर अफसोस ही हो रहा था कि उसने सरदार हवेली में काम करने के बारे में सोचा ही क्यों। काश पीनो उसकी मुलाजमत कहीं और लगवा देती तो आज उसको ये सब झेलना ना पड़ रहा होता। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने गहरी सांस हवा के सपुर्द की थी और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी थी। पहली दस्तक पर ही अंदर से आवाज आई थी, आ जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। वजदान की गंभीर आवाज सुनकर उसकी हथेलियां भीग गई थीं। आंखों में नमकीन पानी जमा होना शुरू हो गया था। वो मुसलसल अपने रब का नाम दोहरा रही थी। उसकी यही दुआ थी कि आज उसकी इज्जत महफूज रहे, उसके साथ कुछ भी गलत ना हो, क्योंकि उसे मालूम था अगर उस शख्स ने उसके साथ ताल्लुकात कायम कर लिए तो वो कभी भी उसके शिकंजे से बाहर नहीं आ सकेगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो वजदान खान की दुल्हन बन जाएगी। हाँ, उसको सरदार वजदान खान ने बेइंतहा पसंद किया था। उसकी शख्सियत उसको मुतासिर करती थी, उसका इंसाफ, उसकी जहानत, हर चीज उसको पसंद थी। लेकिन जब से उस शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और अब निकाह किया था, तब से ही उसका दम खुश्क होने के करीब आ गया था। वो उसको एकांत पसंद नहीं आ रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो शख्स का कत्ल कर दे, उसका खून पी जाए। उसने एक बार फिर अपने अंदर हिम्मत जमा की थी और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई थी। वो सामने ही बेड ग्राउंड से टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था। उसको हमेशा ही सिगरेट से एलर्जी रही थी। उसका चेहरा लाल सुर्ख होना शुरू हो गया था। वो दरवाजे के पास ही खड़ी उंगलियां मरोड़ रही थी जब अचानक वजदान की आवाज एक बार फिर कमरे के अंदर गूंजी थी, मैंने कहा है अंदर आओ, इसका मतलब है मेरे पास आकर बैठो। अफशा, वजदान खान।
اس کی ہچکیاں بن گئی تھی اور وہ وہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ وہ فوراً وجدان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے منت کرنے والے انداز میں بولی تھی، سائیں سرکار، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، ہمیں آپ کے چہرے پر تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، ہم اس خطا کے لیے آپ سے رو رو کر معافی مانگتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کے پاؤں پکڑ لیں گے، ہمیں معاف کر دیں، ہم گنہگار ہیں آپ کے، لیکن خدا کے لیے ہمارے ساتھ کچھ غلط نہ کریں، آپ نے جو کہا ہم نے کر لیا، مگر اس طرح ہمارے عزت کو خاک میں نہ ملائیں، ہمارے ماں باپ کی بہت عزت ہے، اگر ہماری ذرا بھی بدنامی ہوئی تو معاشرہ ہمیں قبول نہیں کرے گا، آپ تو مرد ہیں، آپ پر کوئی سوال نہیں اٹھائے گا، لیکن ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہمیں کوئی بھی معاف نہیں کرے گا، ہم عورت ہیں، آپ ہمارے حال پر رحم کھائیں۔ اس کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بولتی جا رہی تھی، اس کو معلوم تھا یہ شخص پتھر دل ہے، اس کو معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ اس بات کو فراموش کر چکی تھی کہ وہ بستر پر بیٹھا شخص اس سے محبت کرتا ہے، پہلی نظر کی محبت، اور یہ محبت انسان کو ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وجدان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، اس وقت وہ کالے سیاہ لباس میں موجود تھا، بال جل سے سیٹ تھے، چہرے پر سنجیدگی تھی، وہ قدم با قدم چلتا ہوا افشاں کے قریب آ گیا تھا، جبکہ افشاں خود میں ہی سمٹتی چلی گئی تھی، اس نے بے ساختہ جھک کر افشاں کو اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، وہ کسی مچھلی کی مانند تڑپتی تھی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے ایک بار پھر لب کشائی کرنے لگی تھی، مگر اسی پل وجدان نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے لبوں پر جما دیا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنا چاہتا، اور نہ ہی میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا تھا کہ تم نے میرے منہ پر تھپڑ مارا تھا، اگر میں چاہتا تو تم سے بنا نکاح کے ہی تعلقات قائم کر سکتا تھا، تم میرا کچھ نہیں کر سکتی ہو، اگر تم میرے خلاف آواز بھی اٹھاتی تو میں تمہاری آواز بآسانی دبا دیتا، مگر یہاں معاملہ کچھ اور ہے، میں جانتا ہوں افشاں تم ایک غریب اور مستحق لڑکی ہو، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں جانتا ہوں یہ تمہارے لیے بہت بے معنی سی بات ہوگی، تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ میں تم سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے میں یہ بات دنیا کے سامنے قبول نہیں کر سکتا، لیکن کمرے میں میں تمہیں اس بات کا احساس دلا سکتا ہوں کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ نکاح بے وجہ نہیں کیا گیا بلکہ تمہیں اپنی عزت بنانے کے لیے کیا ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تب تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا جب تک تم مجھے اپنے دل سے اجازت نہیں دو گی۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر اس کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ افشاں اس کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے بیٹھا اتنا شاندار مرد اس سے محبت کا دعوے دار ہے، وہ بے یقین لہجے میں بولی، نہیں سرکار سائیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ اس کی ڈری سہمی آواز سن کر وجدان کے چہرے پر ایک بھولی بھٹکی مسکان آئی تھی اور وہ اس کے معصوم چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالوں میں تھامتے ہوئے بولا تھا، میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا اور مجھے تم سے جھوٹ بول کر حاصل کیا ہوگا، تم میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہوں، تم میرے سامنے اف نہیں کر سکتی، لیکن میں حقیقت بول رہا ہوں، میں نے آج تک کبھی کسی سے محبت نہیں کی، کبھی کسی کے سامنے بیٹھ کر محبت کا دعویٰ نہیں کیا، محض تم ایک واحد لڑکی ہو جس کے سامنے بیٹھ کر سردار وجدان خان اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی نسوانی وجود کی طرف مائل ہوں گا، لیکن ایسا ہو چکا ہے، میں بے بس ہوں تمہارے معاملے میں، اس دن جب تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو میں نے یہی تہیہ کیا تھا کہ میں تمہیں کسی صورت بھی معاف نہیں کروں گا بلکہ تمہیں موت دوں گا، تمہیں ایک ایسی سزا دوں گا جس کے بارے میں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، لیکن میں ایسا کچھ نہیں کر پایا تھا، میں تمہیں اسی نیت سے فلیٹ پر لے کر گیا تھا کہ میں تمہاری عزت کی دھجیاں اڑا دوں گا، لیکن تمہیں اپنے سامنے بے بس دیکھ کر میرا دل پگھل گیا تھا اور میں نے اسی پل مولانا صاحب اور گواہوں کا انتظام کر کے تم سے نکاح کر لیا تھا، میں جانتا ہوں افشاں تمہارے لیے یہ سب قبول کرنا بے انتہا مشکل ہے، لیکن یہی سچ ہے اور اس سچ کو تمہیں ماننا ہی ہوگا، جبکہ وہ نادان لڑکی یکدم ہی اس کی باتوں میں بہہ گئی تھی، اس کو معلوم تھا سردار وجدان خان کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی عادت میں شمار تھا، وہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا تھا
اور اس کو اس بات کا بھی احساس تھا کہ بھلا یہ شخص اس کو حاصل کرنے کے لیے ایسی باتیں کیوں کرے گا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور وہ اس قدر طاقتور تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، لیکن اگر وہ محبت کا اظہار کر رہا تھا تو اس میں کہیں بھی جھوٹ شامل نہیں تھا۔ اس نے یکدم افشاں کو اپنے قریب تر کیا تھا اور اس کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، جبکہ وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے وجدان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا سانس تھم سا گیا تھا، ہاتھ پاؤں بالکل سن ہونے لگے تھے، پاؤں کے انگوٹھے سے لے کر کان تک کی لو تک وہ سرخ ہو چکی تھی، جبکہ وجدان اس سے اپنی تشنگی مٹانے لگا تھا۔ وہ ہر چیز بھلائے اس کے وجود میں گم ہو گیا تھا۔ وہ 18 سال کی تھی، چند ہی پل میں اس کے ساتھ مدہوش ہونا شروع ہو گئی تھی، جبکہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو ایسی چوٹ دیتا تھا کہ وہ پل میں ہی اپنا ہوش گنوا دیتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا اور سردار وجدان خان نے ایک معصوم کلی کو اپنی آغوش میں سمیٹ کر اس بات سے روشناس کروایا تھا کہ وہ اس پر حق رکھتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، جبکہ وہ محض اس کا ساتھ ہی دیتی رہی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک جاندار مرد ہے، اس کے آگے وہ بالکل بے بس ہے۔ وہ تقریباً 4 گھنٹے اس کے وجود میں گم رہا تھا اور پھر کہیں جا کر وہ اس سے علیحدہ ہوا تھا، جبکہ افشاں کا حال بے حال ہو گیا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر ایک طرف کو پڑی ہوئی تھی۔ وجدان نے ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا جو اس نے کیا ہے کہیں نہ کہیں وہ غلط ہے۔ ابھی وہ ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں تھی، اس کی عمر بھی نہیں تھی، لیکن وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھتے ہی اس کا دل دھڑک اٹھا تھا اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا، لیکن اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس کے قریب جا کر کس طرح اس کی زندگی کو برباد کر چکا ہے۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم چلا گیا تھا۔ جب وہ واش روم سے باہر آیا تو وہ اپنی چادر اپنے گرد لپیٹ رہی تھی۔ یقیناً وہ باہر جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ کمرے سے باہر قدم نکالتی اس سے پہلے ہی وجدان نے اس کی کلائی کو تھام لیا تھا اور اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا تھا، اپنا خیال میری امانت سمجھ کر رکھنا۔ میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ بدسلوکی ہوئی ہے، لیکن میری بات پر یقین رکھنا، میں وجدان خان تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ سردار کی بیویاں کبھی بھی ادھر ادھر نہیں دیکھتی، جبکہ افشاں کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ وہ شرماتے لہجے میں بولی تھی، جی خان، میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں۔ اس کا چہرہ لال سرخ ہو رہا تھا، یقیناً وہ وجدان کی باتوں پر ایمان لے آئی تھی۔ وجدان نے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا جو اس کی شدتوں سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے ایک محبت بھرا بوسہ اس کے ماتھے پر دیا تھا اور اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تھا، فی الحال کے لیے تم گھر جاؤ اور آرام کرو، کل ٹائم سے کام پر آ جانا اور اپنے شوہر کی خدمت بھی کر لینا۔ وہ اس کے معنی خیز انداز کو بخوبی جانتی تھی، اس لیے شرماتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وجدان نے ایک زوردار کہکر لگایا تھا، جو وہ چاہتا تھا وہ حاصل کر لیتا تھا۔ اس کو اپنے آپ پر غرور تھا، وہ اس لڑکی سے محبت کرتا تھا، لیکن ساتھ میں اس کو برباد بھی کرنا چاہتا تھا۔ ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا۔ بال ترتیب سے بنا کر وہ شہر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ اس کا ارادہ اپنے بزنس پارٹنر سے ملاقات کرنے کا تھا۔ کافی دنوں سے وہ ایک ضروری بات کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے وجدان سے ملاقات کرنے کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے وہ شہر پہنچ گیا تھا اور سب سے پہلے اس نے اپنے بزنس پارٹنر رحمان شاہ سے ہی ملاقات کی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ بغل گیر ہوئے تھے۔ وہ دونوں آپس میں گہری دوستی رکھتے تھے۔ وجدان کا اس نے ایسے وقت میں ساتھ دیا تھا کہ وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا، اس لیے وجدان ہمیشہ اس کو عزت دیتا تھا، اس کو اپنے سر پر بٹھاتا تھا، اس کی کوئی بات مسترد نہیں کرتا تھا۔ آج بھی شاید وہ اپنا کوئی مطالبہ لے کر آیا تھا جس کو وجدان پورا کرنے کا بھرپور ارادہ رکھتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارادہ تو بزنس میٹنگ کا تھا، لیکن اس سے پہلے وجدان رحمان کی وہ ضروری بات سننا چاہتا تھا جس کے لیے وہ کافی عرصے سے بے چین ہو رہا تھا۔ رحمان شاہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، میں جانتا ہوں سردار وجدان خان، تمہاری سوچ بہت منفرد ہے اور تم ایک الگ طبیعت کے انسان ہو۔
تم ایک جاگیردار ہو، تمہارے سر گدی ہے، مگر آج میں تم سے جو مانگنے والا ہوں وہ بہت بڑا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میری بات پر اختلاف نہیں کرو گے، کیونکہ تم میرے اچھے دوست ہو اور میری بات کو سمجھو گے، میرے جذبات کو سمجھو گے۔ جبکہ وجدان سینے پر ہاتھ باندھے اس کو باغور سن رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ معاملہ کافی گمگیر ہے، جبھی رحمان شاہ تحمید باندھ رہا تھا، ورنہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو وہ سیدھا منہ پر بول دیا کرتا تھا۔ وہ مزید بولا، میں آج تم سے اپنی بہن کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میری بہن ثنا تمہیں بہت پسند کرتی ہے، کئی بار وہ میرے سامنے تمہارا ذکر کر چکی ہے، اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے۔ اگر تم میری بہن سے شادی کر لو گے تو ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہو جائیں گے اور کاروبار میں بھی بہت فائدہ ہوگا۔ بابا کی بھی یہی خواہش ہے۔ اگر تم ثنا کے لیے ہاں بولتے ہو تو وہ بڑا پروجیکٹ بھی ہمیں بآسانی مل سکتا ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر وجدان کی آنکھوں میں چمک آئی تھی۔ جس پروجیکٹ کو وہ دونوں حاصل کرنا چاہتے تھے وہ پروجیکٹ رحمان شاہ کے باپ کے ہاتھ میں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے افشاں کا شرمایا شرمایا روپ آیا تھا۔ ابھی تازہ تازہ محبت کا اظہار ہی تو وہ اس کے سامنے کر کے آ رہا تھا، اور اب ثنا سے نکاح وہ چند پل کے لیے خاموش ہو گیا تھا اور رحمان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں تمہارے جذبات اور تمہاری بات کو سمجھ رہا ہوں۔ وہ پروجیکٹ ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ ثنا ایک اچھی لڑکی ہے، لیکن پھر بھی رحمان، مجھے سوچنے کے لیے وقت درکار ہے۔ میں گدی نشین ہوں، میں اپنے باپ دادا کی مرضی کے خلاف شادی نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں کو یہ بات بتانی ہوگی اور اپنی پسند کا اظہار بھی کرنا ہوگا، تب کہیں جا کر یہ رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے 1-2 ماہ کا وقت چاہیے۔ جبکہ رحمان کی تو باتیں ہی کھل اٹھی تھی، وہ فوراً خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بولا تھا، بالکل، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز وجدان، میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ پروجیکٹ ہم دونوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اپنا فیصلہ سنا دو۔ بہرحال میں تمہیں یہ پروجیکٹ دینے کے لیے راضی ہوں، لیکن اگر تم ثنا کے لیے ہاں بولتے ہو تو۔ جبکہ وجدان سوچ میں پڑ چکا تھا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے۔ فی الحال کے لیے اس نے اپنا دماغ اس طرف نہیں لگایا تھا اور محض ڈنر کر کے وہ حویلی کی طرف واپس آ گیا تھا۔ ڈرائیونگ کرتے وقت بھی اس کے دماغ میں یہی سب سوچیں چل رہی تھیں۔ کیا اسے ثنا کے لیے ہاں بول دینی چاہیے تھی؟ اگر وہ ہاں بول دیتا تو پھر افشاں کا کیا ہوتا؟ یہ سوچ آتے ہی وہ چند پل کے لیے اپنی گاڑی تک رک گیا تھا۔ اس کے لیے افشاں بہت اہمیت رکھتی تھی۔ اس نے محض اس کی زندگی برباد کرنے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کو پسند کرتا تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وجدان خان کسی کو پسند کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنی گاڑی کا رخ افشاں کے گھر کی طرف کیا تھا۔ وہ اس کے گھر میں چھپ کر داخل ہونا چاہتا تھا، کچھ وقت اس کے ساتھ گزار کر وہ حویلی جانا چاہتا تھا۔ اس کا دماغ بہت زیادہ الجھا ہوا تھا اور ابھی فی الحال اسے سکون چاہیے تھا، اور سکون محض افشاں کے پاس ہی تھا۔ چند پل کی مسافت کے بعد وہ گاؤں کی حدود میں داخل ہو گیا تھا اور سیدھا گاڑی افشاں کے گھر کے سامنے روکی تھی۔ وہ گھر میں دستک دے کر اندر نہیں داخل ہوا تھا، بلکہ ان کے گھر میں کود گیا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل وہ کچا سا مکان بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ اس نے گھر کو دیکھتے ہی سرگوشی کی تھی۔ گھر ہے یا صابن دانی، اتنا چھوٹا، مگر فی الحال اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ اس کی محبوب بیوی اس گھر میں موجود تھی، اس لیے یہ گھر بھی فی الحال اس کو بہت عالیشان لگ رہا تھا۔ وہ قدم با قدم چلتا ہوا ایک کمرے کے پاس ٹھہرا تھا۔ کمرے میں جھانک کر دیکھا تو 2 چارپائیاں موجود تھیں۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ افشاں کے ماں باپ کا کمرہ ہے۔ یقیناً اس کی بیوی دوسرے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سیدھا دوسرے کمرے میں داخل ہوا تھا، کمرہ اندر سے بند کر لیا تھا اور سیدھا چارپائی کی طرف بڑھا تھا۔ افشاں ہوش و حواس سے بے گانہ گہری نیند میں تھی جب اچانک اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنی آنکھیں کھولی تھیں اور وجدان کو اپنے اوپر جھکا دیکھ اس کا چلتا سانس رک گیا تھا۔
وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وجدان اس پر جھکتا چلا گیا تھا اور اس کو اپنا احساس دلانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی مطمئن ہو کر اپنا آپ اس کو سونپ گئی تھی۔ اس کو خوف بھی آ رہا تھا کہ اگر اس کے ماں باپ جاگ جاتے تو اس کی بہت بدنامی ہونی تھی، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی تھی کہ جب اس کے ماں باپ نیند کی گولی لے کر سوتے تھے تو ان دونوں کی آنکھ صبح سے پہلے نہیں کھلتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا تھا۔ افشاں اور وجدان کے نکاح کو پورا 1 ماہ بیت گیا تھا اور اس 1 ماہ کے درمیان ان دونوں کے درمیان ہر دیوار گر چکی تھی۔ وجدان کی محبت کو دیکھ افشاں نے بھی اپنا سر جھکا دیا تھا اور اس کے سامنے اظہار محبت کر دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، لیکن آج تک اس کے نزدیک کوئی لڑکا نہیں آیا تھا۔ وہ ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی۔ کئی اوباش مردوں نے اس کو چھونے کی کوشش کی تھی، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس کی عزت ہمیشہ محفوظ رہی تھی اور سب سے اچھی عادت اس کی پردہ کرنے کی تھی، اس لیے آج تک اسے کسی بھی مرد ذات نے نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب تک محفوظ تھی اور ان محبت کے جھمیلوں سے 100 فٹ دور تھی، اور اب وجدان کی محبت کو حاصل کر کے وہ مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن اچانک سے گھر میں وجدان خان کی شادی کی بات گردش کرنے لگی تھی۔ وجدان نے بہت سوچنے کے بعد ثنا کے لیے ہاں بول دی تھی۔ اس کے لیے اپنا کاروبار بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہاں، وہ افشاں سے محبت کرتا تھا، لیکن وہ ثنا کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ یہ اس کے کیریئر کا سوال تھا، مگر وہ جانتا نہیں تھا اس دوران وہ کتنی قیمتی چیز کھونے والا ہے۔ 2 دن سے افشاں کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے بیگم صاحبہ نے اس کو چھٹی دی ہوئی تھی۔ خاص وجدان خان کی بھی اس پر نظر کرم تھی، اس لیے کوئی بھی ملازم اس سے بدتمیزی نہیں کرتا تھا۔ وہ 2 دن سے کافی بے چین تھی، نہ جانے کیوں اس کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کچھ برا ہونے والا ہے، لیکن کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ آج طبیعت کچھ بحال ہوئی تو وہ حویلی کی طرف بڑھی تھی۔ 2 دن ہو گئے تھے اس نے وجدان کا چہرہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی طبیعت بالکل بھی سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس کی طبیعت خراب ہوئی تھی، مگر اس دوران وجدان خاموشی سے اس کے گھر آ گیا تھا، مگر اس بار اس نے گھر کا چکر بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ جیسے ہی حویلی پہنچی تو سارا نظام دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ حویلی کو لائٹوں سے سجایا جا رہا تھا، اس کے ماتھے پر بلائے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوئی تو ہر طرف گہما گہمی کا عالم تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا تو کوئی کچھ۔ وہ حیرت زدہ تھی اور فوراً ہی نجمہ کے پاس گئی تھی اور اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ وجدان خان شادی کر رہے ہیں اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی ثنا سے، اور تقریباً 1 ہفتے بعد ان دونوں کا نکاح ہے اور جلدی رخصتی بھی ہو جائے گی۔ جبکہ یہ خبر سن کر افشاں کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے نجمہ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، سردار کہاں پر ہے؟ اس کا لہجہ نم تھا۔ نجمہ نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تھا، اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی۔ نجمہ کو بہت کچھ غلط ہوتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ فوراً افشاں کو تھامتے ہوئے بولی تھی، کہیں سردار سے عشق تو نہیں کر بیٹھی؟ اگر ایسا ہے تو یہ بھول اپنے دماغ سے نکال دو، وہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسوں کی ان کے سامنے کیا اوقات؟ جبکہ وہ پل میں ہی نڈھال ہو کر وہیں کرسی پر ڈھہ گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا استعمال کرنے کے بعد وجدان خان اس کے ساتھ ایسی بدسلوکی کرے گا، اس کے سامنے کسی اور عورت کو لا کر کھڑا کر دے گا۔ وہ تو محبت کا دعوے دار تھا، اس کی پرواہ کرتا تھا، اس سے پیار کرتا تھا، لیکن یہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کئی دنوں سے وہ یہ بھی محسوس کر رہی تھی کہ اس کے اندر کوئی جان پڑ رہی ہے، لیکن ابھی تک اس نے یہ بات وجدان کو نہیں بتائی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ یہ بات وجدان کو بتائے گی، مگر اب یہ خبر سن کر اس پر سختہ طاری ہو گیا تھا۔ نجمہ کی بات غلط ثابت نہیں ہوئی تھی۔ دھیرے دھیرے معاملات طے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ وجدان 1 ہفتے سے حویلی نہیں آیا تھا۔ اس کا ارادہ بارات والے دن حویلی آنے کا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا حویلی میں افشاں بھی موجود ہوگی اور وہ اس کا سامنا کسی صورت نہیں کر پائے گا، مگر ایک نہ ایک دن تو اس کو پہنچنا ہی تھا۔ آج بارات کا دن تھا اور وجدان حویلی آ گیا تھا۔
कमरे में ही वो तैयार हो रहा था। तमाम मुलाजमीन कामों में मसरूफ थे। जब अफशां बहुत एहतियात के साथ उसके कमरे में दाखिल हुई थी, उसको कमरे में आता देखकर वजदान ने जब्त से अपने जबड़े भींचे थे। जिस लड़की से वो भाग रहा था वही उसके पास आ गई थी। उसको दूल्हे के लिबास में देख उसका दिल कई हिस्सों में तकसीम हुआ था। अक्सर औकात अफशां उसको कहती थी कि आप लाल रंग की शेरवानी पहनना आप पर बहुत अच्छी लगेगी, और आज उसने लाल ही रंग अपने लिए मुंतखब किया था। उसकी आंखों से मुतवातिर आंसू बहने लगे थे, लेकिन वो जबरन मुस्कुराते हुए वजदान को देखते हुए बोली थी, खान मुबारक हो आपको। जबकि उसने एक सर्द निगाह अफशां के वजूद पर डाली थी और कमरे से निकल गया था। वो मोहब्बत का दम भरने वाला उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल करके छोड़ चुका था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उस मासूम के अंदर उसकी एक नन्ही जान पड़ रही है। उसके निकलते ही अफशां भी उसके पीछे ही बाहर निकली थी। बारात बहुत धूमधाम से हवेली से निकल गई थी, जबकि पीछे अफशां दुख से मुस्कुराई थी और सीधा हवेली से निकलकर रोड की तरफ गामजन हो गई थी। उसको मालूम था ये कदम उसके लिए बहुत खतरनाक है। उसको रास्तों का बिल्कुल इल्म नहीं था, मगर वो बेइंतहा बेबस थी। कुछ सामान उसने घर से निकलते वक्त अपने साथ लिया था। चंद पैसे उसके पास मौजूद थे जो वजदान ने ही किसी वक्त उसको दिए थे। वही सब सामान लेकर वो शहर वाली बस में बैठ गई थी, लेकिन उसका दिल बेकाबू हो रहा था। उसको डर भी लग रहा था, क्या उसके लिए ये कदम दुरुस्त था। यही सोच सोचकर वो पागल होने के दर पर आ गई थी। थोड़ी देर बाद ही गाड़ी चल पड़ी थी और शहर की तरफ रवां दवां थी। उसने सोच लिया था वो वजदान खान को इतना तड़पाएगी कि वो आदमी उसकी याद में पागल हो जाएगा, और ये बात हकीकत थी। जल्द या देर से ये होना ही था। जबकि इसके बरक्स वो निकाह के लिए पहुंच गया था, मगर ऐन मौके पर सना अपने आशिक के साथ भाग गई थी। ये बात बिल्कुल झूठ साबित हुई थी कि सना वजदान को पसंद करती थी, वो किसी और को चाहती थी। वजदान का बिजनेस पार्टनर रहमान और उसका बाप ही सना की शादी वजदान से करवाना चाहते थे, लेकिन सना ने मौके का फायदा उठाया था और सबकी आंखों में धूल झोंक कर बहुत दूर निकल गई थी। जबकि वजदान पीछो ताप खा कर रह गया था। उसकी इज्जत दो कौड़ी की हो गई थी। सब उस पर थू थू कर रहे थे। उसको यकीन नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो गया है। वो फौरन ही वहां से निकलकर हवेली की तरफ गामजन हो गया था। पूरे गांव को मालूम था कि सरदार वजदान खान की शादी होने वाली है, और जब ये बात पूरे गांव में फैली कि वजदान खान की होने वाली बीवी अपने आशिक के साथ भाग गई है, तो उसकी बेइंतहा बदनामी हुई थी। 2 दिन गुजर जाने के बाद यकदम उसको अफशां का ख्याल आया था। 2 दिन गुजर गए थे और अफशां से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। वो सीधा नजमा के पास आया था और नजमा ने यही बताया कि वो अपने घर है। 2 दिन से वो हवेली आई ही नहीं है। उसका माथा ठटका था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। अफशां की माँ उसको हर हाल में मुलाजमत पर भेजती हैं। आखिर वो कहाँ जा सकती थी। वो सीधा अफशां के घर गया था और वहां जाकर मालूम हुआ था कि 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अफशां का कुछ पता नहीं है। उसका दिमाग चकरा कर रह गया था। पहले सना और अब अफशां। उसका दम निकलने के दर पर आ गया था। सना के भाग जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अफशां का भाग जाना उसका दिल ऐसा महसूस होता था किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा था, लेकिन अफशां की कोई खैर खबर नहीं थी। चंद महीने गुजर जाने के बाद उसकी हालत खराब होना शुरू हो गई थी। वो पागलों की तरह अफशां को ढूंढने लगा था, लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं मिल रहा था। पूरे गांव को मालूम हो गया था कि सरदार वजदान खान अफशां से निकाह कर चुके हैं, और जब ये बात हवेली में फैली तो सब दंग रह गए थे कि मुलाजिम की बेटी से सरदार ने शादी कर ली है। मगर उसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वक्त गुजरता जा रहा था और अफशां को गए पूरे 4 साल का वक्फा बीत गया था। इस दौरान वजदान को बहुत कहा गया था कि तुम शादी कर लो, लेकिन वो खामोश हो गया था। उसके पास कहने के लिए कुछ होता ही नहीं था। वो बस चुपचाप एक जगह बैठा रहता था। महज पंचायत में ही अपना वक्त गुजार देता था। कारोबारी मसाइल भी उसने रहमान से अलग कर लिए थे, क्योंकि उस आदमी की वजह से ही उसकी मोहब्बत अफशां उससे दूर हुई थी। वो जानता था कि वो सना से निकाह करके गलती कर रहा है, लेकिन वो कारोबार की वजह से बेबस था। उसने सोचा था कि निकाह हो जाने के बाद वो अफशां को भी बीवी के तौर पर कबूल करेगा और उसको एक अलग घर में रखेगा।
کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہونے دے گا کہ افشاں اس کی بیوی ہے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب خدا سے تڑپ کر دعا مانگی جائے تو رب العالمین اپنے بندے کی دعا ضرور پوری کرتا ہے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کا بیٹا 40 سال بعد مل گیا تھا تو پھر وہ تو ایک معمولی سی انسان تھی، بھلا وہ کیسے نہ ملتی۔ وہ ہر تہجد میں افشاں کے لیے دعا مانگتا تھا کہ وہ اس کو مل جائے۔ اس کی محبت میں وہ پل پل تڑپ رہا تھا اور اللہ نے اس کی طرف سے مانگی ہوئی دعا قبول کر لی تھی۔ افشاں شہر جانے کے بعد دارالامان میں گئی تھی اور 4 سال سے ہی وہیں رہ رہی تھی، نوکری کر کے اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمت سے نوازا تھا، مگر یہ بات کسی کو معلوم نہیں تھی۔ کئی دن بعد وجدان کسی کام کے سلسلے میں شہر آیا تھا۔ گاڑی سگنل پر رکی ہوئی تھی جب اچانک اس نے کسی احساس کے تحت دائیں جانب دیکھا تھا اور اپنی جگہ پر سٹل ہو گیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتا تھا۔ وہ کالے رنگ کے لباس میں تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، سر پر دوپٹہ جمائے کافی ہوا سے باختہ لگ رہی تھی۔ ایک بچے کا ہاتھ تھامے وہ مسلسل گاڑیوں کا رش ختم ہونے کے انتظار میں تھی، اور وہ اس کے ساتھ موجود بچے کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کی ہی سنتان ہے۔ اس کے نقوش صاف وجدان جیسے تھے۔ وہ تڑپ کر گاڑی سے باہر آیا تھا اور بھاگ کر افشاں کی طرف دوڑا تھا۔ اپنے سامنے کئی سالوں بعد وجدان کو دیکھ وہ بھی اپنی جگہ پر سٹل ہو گئی تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے، جبکہ وجدان خان گاؤں کا گدی نشین اپنی منوانے والا پوری دنیا کے سامنے بے ساختہ گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور افشاں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تھا، مجھے معاف کر دو افشاں، خدا کے لیے میری خطا کو معاف کر دو۔ افشاں، میں تمہارے لیے کتنا پاگل ہوا ہوں یہ میں اور میرا خدا جانتا ہے۔ اللہ کے لیے میرے پاس واپس آ جاؤ۔ خدا کی قسم، میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ میں نے پورے گاؤں کو بتا دیا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور وہ مجھ سے دور ہو گئی ہے، مگر میں اب تمہیں دوبارہ دور ہونے نہیں دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے افشاں کو اپنے گلے سے لگایا تھا، جبکہ وہ بالکل سن تھی۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سردار وجدان خان اس کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس شخص کی حالت دیکھ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے چہرہ مرجھایا ہوا، وہ پہلے سے کافی کمزور لگ رہا تھا، جبکہ 3 سال کا ریان فوراً ہی تڑپ کر اپنی ماں سے لگا تھا، اور جیسے ہی کسی کے ننھے ہاتھ اس کو اپنے پاؤں پر محسوس ہوئے تو اس نے دم بخود ہو کر کبھی اس بچے کو دیکھا تھا تو کبھی افشاں کو، اور پھر وہ بات بھی افشاں نے بتا دی تھی کہ یہ سنتان اسی کی ہے۔ وہ خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر یہ سوال نہیں پوچھا تھا کہ وہ کہاں رہی تھی، یہ 4 سال اس نے کہاں گزارے تھے۔ اس نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بیٹا اس کا نہیں ہے۔ اس کو افشاں پر یقین تھا، اور اس کا یقین ہی افشاں کے دل میں ایک بار پھر اس کے لیے محبت پیدا کر چکا تھا۔ وہ اس کو لیے حویلی آ گیا تھا۔ ان کا استقبال بہت شاندار انداز میں کیا گیا تھا۔ اپنا پوتا دیکھ اس کی ماں نہال ہو گئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سب پہچان گئے تھے کہ یہ محض وجدان کی اولاد ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ انتظار کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔